السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع مدینہ نبویہ کے فضائل و آداب۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 4 جمادی ثانیہ 1438 3 مارچ 2017۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میرے پروردگار، ہم تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ تمام کے تمام کلمات خیر سے تیری ثنا بیان کرتے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ لَا انْقِضَاءَ لِعَهْدِهِ عَلَى عَدِّ مَا أَسْدَى وَقَدْ قَصُرَ الشُّكْرُ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی لامتناہی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کے برابر حمد بیان کرتے ہیں، پھر بھی حال یہ ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کے مسلسل فضل پر اسی کا شکر گزار ہوں۔ وہ پاک ہے، وہی احسان کرنے والا اور صاحب اقتدار ہے، وہ پیدا کرنے اور پھر مقام بخشنے میں بھی یکتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی کا فرمان ہے، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسندیدہ بنا لیتا ہے۔ سورۃ القصص آیت 68۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی غالب اور بخشنے والا ہے، وہ پاک ہے، وہی معبود ہے، وہ تنہا اور زبردست ہے۔ نیز میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور پسندیدہ بندے ہیں۔ مدینہ کی سرزمین اور دیار انصار میں آپ سے افضل کسی شخصیت نے قدم نہیں رکھا۔ مدینہ جلیل القدر صحابہ کرام کی ہجرت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی پاکیزہ آل، نیکوکار صحابہ کرام کے ساتھ تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد اللہ کے بندو، خیر الخلق کے منبر سے میں سب سامعین اور اپنے آپ کو بہترین نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اپناؤ، کیونکہ یہ تمام بلائیوں کا مرکز، برکتوں کا سرچشمہ، مصیبتوں سے امان اور تکلیفوں سے تحفظ کا باعث ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ ملاک الامر تقوی اللہ فاجعل تقاہ عدتا لصلاح امرک وبادر نحو طاعته بعزم فما تدری متى یمضی بعمرک۔ ہر چیز کا خلاصہ تقوی الہی ہے، اس لیے تقوی کو ہی اپنے معاملات سنوارنے کے لیے ہتھیار بناؤ۔ فوری طور پر پورے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مگن ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اس کائنات میں غور و فکر کرنے والا اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وحدانیت الہی کی سب سے عظیم دلیل، اس کی ربوبیت پر اعلیٰ ترین شہادت، اس کی کمال حکمت، قدرت اور علم کی برہان یہ ہے کہ وہ شخصیات اور جگہوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا بناتا ہے، جس چیز اور وقت کو چاہے وہ خاص بنا دیتا ہے۔ اس کے مقاصد اور اہداف نہایت بلند ہوتے ہیں، چنانچہ اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس عمل میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی مرضی سے چناؤ کرتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے معاملات نمٹاتا ہے، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسندیدہ بنا لیتا ہے۔ سورۃ القصص آیت 68۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں طیبۃ الطیبہ یعنی مدینہ نبویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا چنیدہ بنایا کیونکہ اس شہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت بننا تھا۔ یہ مکہ کے بعد بہترین، اعلیٰ اور افضل مقام ہے۔ حرمت، مقام، عظمت اور احترام میں مکہ کے بعد ہے۔ یہ شہروں میں انمول موتی، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک، علاقوں کے لیے زینت اور تر و تازگی کا باعث ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، سرسبز و شادابی کا ماخذ ہے، یہی پہلی اسلامی سلطنت ہے، یہیں پر دینی اصول و ضوابط مکمل ہوئے، اسی کی پاک دھرتی پر اسلام کے احکامات نافذ کیے گئے۔ اس اسلامی سلطنت کی تاریخ پڑھتے ہوئے پوری امت کی تاریخ سامنے آ جاتی ہے، اور امت کی تاریخ اسی دن سے شروع ہوتی ہے جب اس اسلامی سلطنت میں فجر کی پو پھوٹی تھی۔ اس سلطنت کی تاریخ تمام اعلیٰ اخلاقیات اور اقدار سے بھرپور ہے، چاہے ان کا تعلق ایمانیات، عقائد، عمرانیات، علم اور تہذیب کسی بھی چیز سے ہو۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہیں قبائل اور خاندانوں میں ایک دوسرے کے تعارف کے لیے تقسیم کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے معزز ترین وہی ہے جو زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے اور خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 13۔
مدینہ منورہ خیر و برکت مدینہ منورہ کا خیر و برکت ہمیشہ نہال رہا۔ یہ پاکیزہ اور پیارا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کا آفاقی پیغام پھیلنے کا مرکز بنایا۔ یہاں پر اپنی وحی نازل فرمائی، اپنے مجتبی اور مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہیں سے پھیلائی۔ آپ پر روز قیامت تک ڈھیروں درود و سلام ہو۔ یہ شہر قلعہ ہدایت ہے، اجارحیت کے سامنے ٹھوس چٹان ہے۔ یہ شہر منارہ اسلام، ایمان کے لیے جائے پناہ، عقیدے کا نشیمن، مرکز تہذیب اور عالم اسلامی کے لیے سربراہی، سروری اور رہبری کا ماخذ ہے۔ اس اسلامی سلطنت کا منہج وسطیت اور اعتدال تھا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا۔ سورۃ البقرہ آیت 143۔ وہ انتہا پسندی، تعصب، دہشت گری، گروہ بندی اور خوف زدگی سے دور تھا تاکہ کتاب و سنت پر عمل ہو سکے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں مت بٹو۔ سورہ آل عمران آیت 103۔ اسی شہر سے اسلامی ثقافت نے پھیل کر شہار سوئے عالم میں خیر، امن، رحمت، عدل، رواداری اور سلامتی پھیلا دی، کیونکہ اور ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 107۔ اسلامی ثقافت کی بنیادی چیزیں یہ تھیں: وحدانیت الہی، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، پختہ صحیح عقیدہ، ٹھوس نظریات، مضبوط منہج، شاعر اسلام کی پابندی، سنت کی بالادستی، سلف صالحین کے منہج پر کاربندی، اور آج اسی پر مملکت سعودی عرب امن پیرا ہے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مشہور ہے۔ اگرچہ بہت سے آثار منظر سے ہٹ چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، لیکن ایمانی آثار بھی آیا ہیں۔ حرمت والی جگہ سے نشانیوں کا مٹنا ممکن نہیں۔ وہاں پر وہ منبر بھی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براجمان ہوتے تھے۔ دیگر نشانیاں بھی ہیں، آپ کا گھر، نماز کی جگہ اور مسجد بھی۔ مدینہ میں آپ کے حجرے میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نازل ہوتا تھا، لوگ اس سے روشنی لیتے اور آگ پھیلاتے تھے۔ وقت گزرنے کے باوجود نشانیاں باقی ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں، لیکن ایمانی نشانیاں روز بروز تازہ ہوتی رہتی ہیں۔ مسلم اقوام، یہ شہر مدینہ طیبۃ الطیبہ جائے ہجرت اور آشیانہ سنت ہے۔ جو شخص بھی اس شہر میں مسجد نبوی کی زیارت، عبادت اور ثواب کی امید سے کرے، ان جگہوں سے محبت کی بنا پر یہاں آئے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عنایت کرتا ہے۔ اور کیا یہ ایمان کی جائے پناہ نہیں؟ اور کیا یہ سید اولاد عدنان کی جائے ہجرت نہیں؟ بخاری مسلم کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان مدینہ میں اس طرح سکڑ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سکڑ جاتا ہے۔ هذه دونكم طيبة وربوعها قد بوركت في العالمين ربوعا هذه المدينة قد تألق فوقها تاج يرصع بالهدى ترصيعا هي مأرز الإيمان في الزمن الذي یشکو بناء المکرمات صدوعا۔ یہ تمہارے سامنے مدینہ اور اس کے مکانات ہیں، اس کی ہر چیز میں برکت کی گئی ہے۔ یہی وہ مدینہ ہے جس کے سر پر نور ہدایت کا تاج جڑا گیا ہے۔ یہی اس زمانے میں ایمان کے لیے جائے پناہ ہوگا جب اخلاقی قدریں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوں گی۔ ایمانی بھائیوں، مدینہ کے فضائل میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا عطف بھی مدینہ پر فرمایا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم ہیں، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں۔ سورۃ الحشر آیت 9۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کی دیگر خطوں پر فضیلت کے سیاق میں کہتے ہیں، مدینہ منورہ ایمان اور ہجرت کی جگہ ہے۔ مدینہ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسی کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، راوی کہتے ہیں کہ لگتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کر رہا ہوں، تو میرا ذہن یمامہ یا ہجر کی جانب گیا، لیکن وہ مدینہ ہے، یعنی یثرب ہے۔ متفق علیہ۔ اسلامی بھائیوں، سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں، اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو سدا تر و تازہ رکھے۔ مدینہ کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہاں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اس کی بنیاد خالصتاً تقویٰ پر تھی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، آپ اس میں کبھی قیام نہ کریں، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قیام کریں۔
اس میں ایسے آدمی ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت 108۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی کسی زوجہ کے گھر آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، دونوں میں سے کون سی مسجد کی بنیاد تقویٰ پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور زمین پر دے ماری۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ یہ والی مسجد ہے، یعنی مدینے کی مسجد نبوی۔ اس بابرکت مسجد کے مناقب میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ ان 3 مساجد میں سے ہے جن کی جانب رخت سفر باندھنا جائز ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے صرف 3 مسجدوں کی جانب رخت سفر باندھ سکتے ہیں، مسجد الحرام، میری یہ مسجد، اور مسجد اقصی، متفق علیہ۔ یہ بھی اس کی فضیلت ہے کہ یہاں علماء کرام کے صحیح ترین موقف کے مطابق فرض یا نفل کوئی بھی نماز ہو، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے علاوہ دیگر مساجد کی نمازوں سے 1000 گنا افضل ہے، متفق علیہ۔ اور میری مسجد زمانے سے دلوں کی چاہت تھی، اس کی راہ میں بہت سے دل راستہ ہی بھول گئے، میری محبت میں لاکھوں میرا نام لے کر سوتے ہیں اور میرے ہی خیالوں سے اٹھ کر چل پڑتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ممبر اور گھر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے، متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا کر دے جیسے آج ہمیں مسجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھا کیا ہے، آمین آمین۔ مسلم اقوام، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو عالیشان بناتے ہوئے حرم اور پرامن قرار دیا۔ یہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، اس میں لڑنے کے لیے اسلحہ اٹھانا جائز نہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں سال بن عنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی جانب اشارہ فرمایا اور کہا کہ حرم اور پرامن ہے۔ اسی لیے مدینہ دونوں حروں، لابوں، سیاہ پتھروں اور تنگ راستوں کے درمیان حرم ہے، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیر پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک مدینہ حرم ہے، متفق علیہ۔ یہاں شکار کو بھگایا نہ جائے، پرندے نہ پکڑے جائیں، کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں، پودے اور جڑی بوٹیاں نہ کاٹی جائیں، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے علاوہ سبزہ نہ کاٹا جائے اور گری پڑی چیز صرف اس کا اعلان کرنے والا ہی اٹھائے۔ اہل مدینہ کے بارے میں کوئی بھی مکاری یا عیاری سے کام لے یا ان کے بارے میں برے عزائم رکھے تو وہ ایسے ہی پگھل جاتا ہے جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ظلم کرتے ہوئے اہل مدینہ کو ڈرائے تو اللہ اسے ڈرائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے کوئی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں کرے گا۔ احمد۔ مسلمانوں، جو شخص مدینہ منورہ میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو وہ اپنے آپ کو شدید وعید کا حقدار بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عیر سے لے کر سور پہاڑ تک مدینہ حرم ہے، چنانچہ جو شخص بھی اس میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کوئی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں فرمائے گا، متفق علیہ۔ امت اسلامیہ، مدینہ منورہ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ یہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شہر ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یا اللہ مدینہ ہمارے دلوں میں مکہ کی طرح محبوب بنا دے یا اس سے بھی زیادہ، متفق علیہ۔ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن اور جائے ہجرت ہے، یہیں پر آپ کا منبر و محراب ہے، یہی آپ کی قبر ہے اور یہیں سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ مہاجر المصطفى الهادي ومسجعه وموئل الاسد ان انف الوتیس حما۔ مدینہ ہادی عالم مصطفیٰ کی جائے ہجرت اور قبر کی جگہ ہے۔ شہر مدینہ گمسان کی جنگ چھڑنے پر شیروں کے لیے پناہ کی جگہ بھی ہے۔ اس شہر میں سکونت اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ پاکیزہ جگہ ہے، ایمان کے ساتھ یہاں رہنا بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ تقویٰ کے ساتھ اس شہر کو اپنا وطن بنانا بہت عزت کا مقام ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کے خوشی کے کیا ہی کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر سے آتے اور مدینہ کی دیواریں، درخت اور ٹیلے دیکھتے تو مدینہ کی محبت میں اپنی سواری تیز دوڑاتے اور
اسے ایڑ لگاتے بھگاتے، پھر جب بالکل سامنے آ جاتے تو فرماتے یہ طابہ ہے اور یہ احد پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ مسلمانوں، مدینہ میں رہنے کی اتنی برکت ہے کہ اس کے سامنے کسی بھی قسم کی خوشحالی، فراوانی اور عیش ہیج اور نیج ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت لوگوں پر آئے گا کہ ایک شخص اپنے چچا زاد اور قریبی رشتہ دار کو بلائے گا، خوشحالی کی طرف آ جاؤ، خوشحالی کی طرف آ جاؤ، حالانکہ ان کے لیے مدینہ بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں۔ مسلم۔ ایا ساکنی اکناف طیبۃ حسبکم من السعی للعلیاء جیرۃ احمد ومن یبتغی عنها بلادا وان سمت لامر من الدنیا فلیس بمہتدی۔ مدینہ طیبہ کے باسیوں، تمہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملنے کے بعد کوئی شرف تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مدینہ سے بھی اعلیٰ شہر تلاش کرنا چاہے، وہ دنیاوی اعتبار سے اچھا ہی کیوں نہ ہو، وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ ایمانی بھائیوں، مدینے کے سا اور مد میں یہاں کے پیمانوں اور تھوڑی ہوں یا زیادہ سب کجوروں میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، یا اللہ مدینہ میں مکہ کی بنسبت دگنی برکت فرما دے اور دونوں طرح کی برکت فرما۔ متفق علیہ۔ مسلم اقوام، اس کا نام طابہ ہے، اس کا نام طیبہ بھی ہے۔ یہ سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس کے فضائل بے شمار ہے، اس کی برکتیں لاتعداد ہیں۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ شہر ہر دور میں عالی شان رہا، ایمان اور اخوت کے لیے مضبوط قلعہ ثابت ہوا، عقیدے کا نشیمن اور دعوت کا ماخذ بنا رہا۔ اللہ اکبر۔ طیبہ شہر میں دائمی یادوں کی مہک ہے اور یہاں پر شان و شوکت سے لبریز مارکوں کی خوشبو آتی ہے۔ مسلمانوں، مدینہ شریف کی مکمل دیکھ بھال لازمی امر ہے، اس کی حرمت کا پاس رکھنا ہم قسم کی بڑائی کا ضامن ہے، مدینے کی شان و شوکت پھیلانا مفید عمل ہے، اس شہر میں رہنے کے عہد و پیمان پورے کرنا فضیلت کا عمل ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر وحی اور قرآن نازل ہوتا رہا، جہاں جبریل اور میکائیل چلتے پھرتے تھے، جہاں سے میکائیل اور روح القدس آسمانوں کی طرف جاتے تھے۔ اس کے آنگن کی عظمت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی تقوی کی نشانی ہے۔ سورۃ الحج آیت 32۔ اس کی فضا میں سانس لینے، یہاں قیام کو غنیمت جاننے اور ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یا دار خیر المرسلین ومن به ہدی الانام وخص بالآیات عندی لأجلک لوعۃ وصبابۃ وتشوق متوقد الجمرات۔ خیر المرسلین کے شہر میں رہنے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا لوگوں کے لیے ہدایت تھے، آپ کو نشانیاں بھی دی گئیں۔ میرے دل میں ان سے تعلق کی ایک چنگاری ہے جس کی وجہ سے آگ بھی بھڑک سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہائش پذیر عظیم لوگوں اور زائرین کرام، مدینہ میں قیام اور مدینے کی زیارت کا ارادہ رکھنے والا شخص نرم خوئی، متواضع اور منکسر المزاج ہونا چاہیے، مدینے کی حرمت کا پاسبان ہو، اس عظیم شہر کے واسیوں کا خیال رکھے، اہل مدینہ کے ساتھ مجالس میں محض کھانے پینے کی طرف دھیان نہ رکھے بلکہ ان سے تربیت حاصل کرے، روزی کمانے میں نہ لگا رہے بلکہ اپنی زندگی کو اچھے کاموں کے لیے غنیمت سمجھے، اہل مدینہ کے کھانے پینے پر نظر نہ رکھے بلکہ ان کے اخلاق سیکھے، ان سے نیکی کے طور طریقے حاصل کرے، مال و دولت پر ٹک ٹکی مت باندھے، ان کی مالداری کے بجائے کردار کو اپنائے۔ زائرین کرام، اللہ کے برگزیدہ نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان اور آپ پر ڈھیر و درود و سلام کہ شہر کی زیارت کے لیے آتے ہوئے آپ کی سنت اپنانے، آپ کے نقش قدم پر چلنے اور آپ کی سیرت سے سیراب ہونے کی اہمیت مت بھولیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ آپ کی اطاعت و محبت کا یہ تقاضا ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے اور مدینہ نبویہ جو کہ ہمیشہ سے برکتوں سے مالا مال ہے میں رہنے کے آداب سیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ اور صفات فاضلہ کی پیروی کریں، آپ سے آگے بڑھنے سے اجتناب کریں اور آپ کے پاس آواز بلند کرنے سے بچیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں احساس تک نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے پاس پست رکھتے ہیں، انہی لوگوں کے دلوں کا
تقوی کے لیے امتحان لیا ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 2-3۔ امت اسلامیہ ہم سب پر اس پاک شہر اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی آداب کا خیال انتہائی ضروری ہے، لیکن کیا یہ مدینے کا ادب ہے کہ اس عظیم شہر میں انسان صحیح عقیدے سے متصادم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر عمل کرے یا کسی بدعتی یا بدعت اور شرعی خلاف ورزی کا ارتکاب کرے؟ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، تقوی الہی اختیار کرو، سید الابرار کے شہر میں مکمل با ادب رہیں، خیر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تمام اسلامی آداب اپنانے کا اہتمام کریں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت جگہ نوازی۔ اس عظیم شہر کے کسی بھی حصے میں زائرین کے ساتھ رہتے ہوئے آداب، امن و امان اور قانون کی پاسداری کریں۔ سیکیورٹی پر مامور جوانوں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی انتظامی کمیٹی کے کارکنوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ ان کی تمام تر کوششیں اور کاوشیں کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ اسی طرح زائرین زیارت میں اپنا وقت صرف کریں، عبادت کے بجائے موبائل اور فوٹوگرافی وغیرہ میں مشغول نہ رہیں، بھیڑ لگانے اور اپنے بھائیوں کو ایذا دینے سے بچیں۔ خواتین بھی مسجد نبوی میں آئیں تو باپردہ ہوں، عفت، عصمت اور وقار سے آراستہ و پیراستہ ہوں اور مردوں کے ساتھ اختلاط سے دور رہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اعلی صفات کے واسطے سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلامی آداب اپنانے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما جس کے بعد کبھی بھی تشنگی محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب آپ کے پڑوس میں رہنے کے آداب اپنانے اور بہترین طریقے سے رہنے کا سلیقہ عنایت فرمائے۔ آپ پر، آپ کی پاکیزہ آل اور پاک باز صحابہ کرام پر بہترین درود و سلام ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقیناً تمام تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ نمونہ ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 21۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن و حدیث کو بابرکت بنائے اور ہمیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں اپنی اسی بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمان مرد و خواتین کے گناہوں کی اور خطاؤں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور اسی سے رجوع کریں، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی مختلف نعمتوں کے ذریعے فضل و کرم فرماتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے امن و ایمان کی صورت میں ہم پر عظیم نعمتیں برسائی ہیں۔ اس نے اپنے احسانات کی شکل میں اپنی مہربانیوں سے خوب نوازا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام، تابعین پر اور روز قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ مقدس مقامات اور قابل احترام شہروں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تم پر احسانات فرمائے ہیں، ان پر اسی کا شکر ادا کرو۔ اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ مدینہ منورہ کو اس بابرکت ملک کے حکمرانوں کے اہتمام اور شاندار توجہ کا وافر حصہ ملا ہے، اور یہ اہتمام جب سے نیک صالح اور عادل حکمران عبدالعزیز بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کے ہاتھوں مملکت سعودی عرب کا قیام ہوا، اس وقت سے لے کر عصر حاضر کے خوشحال، آسودہ اور ارجمند دور تک جاری و ساری ہے۔ یہ دور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، اللہ انہیں مزید توفیق دے، ان کی مدد، حفاظت اور معاونت فرمائے کا دور ہے۔ فن تعمیر کی شاہکار تاریخی توسیع اس کی منہ بولتی واضح دلیل ہے، اس سے ہر عام و خاص واقف ہے، ہر ایک کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، ہر کوئی انہیں دیکھ کر انگشت بدندان ہے۔ یہ توسیع ہر مسلمان کے لیے قابل فخر ہے، بلکہ یہ تاریخ کے ماتے کا جومر ہے۔ موجودہ
توسیع دنیا کے کونے کونے سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین کی بڑی تعداد بھی اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ اتنی بڑی توسیع کا ایک ہی ہدف ہے کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خواہ خدمت ہو، زائرین مسجد نبوی یہاں آ کر راحت محسوس کریں اور انہیں منظم شکل میں عمدہ ترین خدمات فراہم ہو، نیز انہیں آسانی، اطمینان اور سکون سے بھرپور فضا میں عبادت و اطاعت کرنے کا موقع ملے۔ اس لیے ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ مدینہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے اسلامی سیاحت و ثقافت کا عقدی دارالحکومت قرار دے دیا جائے۔ بقول شاعر، اے مکہ کے ہم سر تو آسمانوں میں چمکتا دمکتا رہے اور مکمل خوبصورتی اور روشنی کے ساتھ درخشندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت ملک کی قیادت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ملک توحید اور قرآن و سنت کا گہوارہ ہے، یہ ملک مملکت حرمین شریفین ہے، یہ ملک ہر جگہ اور قوم پر اسلامی اور مسلمانوں کے مسائل کو اچھی طرح اجاگر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین کو ان کی کامیاب کاوشوں اور خدمات پر اجر عظیم عطا فرمائے کہ وہ حرمین شریفین اور زائرین حرمین شریفین کی خدمت کے لیے گراں قدر خدمات پیش کر رہے ہیں اور پیش کرتے رہیں گے۔ ان کارناموں کو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے پلڑے میں شامل فرمائے۔ اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ رہبر و رہنما، بشیر و نذیر اور سراج منیر نبی پر درود و سلام پڑھو، جیسا کہ مہربان خود علم رکھنے والے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا اور فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یا ایھا الراجون خیر شفاعت من احمد صلو علیہ وسلموا صلی وسلم ذو الجلال علیہ ما لبى ملبی او تحلل محرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر امید لگانے والوں، آپ پہ درود و سلام پڑھو جب تک تلبیہ پڑھنے والے اور احرام سے حلال ہونے والے موجود ہیں۔ اللہ ذوالجلال آپ پر صلاۃ و سلام نازل فرماتا رہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ یا اللہ سراپا رشد و رحمت تیری نازل کردہ نعمت، صاحب مقام محمود، ساقی کوثر، علمبردار حمد، منور چہرے، روشن پیشانی والے نبی پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ان پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ بلند و بالا مقام و مرتبے والے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا۔ تمام صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا، اور اپنے رحم و کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما، شرک اور مشرکوں کو بھی ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ تمام معتمرین اور زائرین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور سارے اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ، خوشحال اور ترقی یافتہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و استحکام کو دوام بخش۔ یا اللہ ہماری قیادت کو مزید اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمران اور تیرے بندے خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے حکمران کے حق کے ساتھ مدد فرما، انہیں حرمین شریفین اور پوری دنیا میں پورے مسلمانوں کی خدمت کرنے پر بہترین جزا سے نواز۔ یا اللہ انہیں، ان کے نائبوں، ان کے بھائیوں اور معاونین کو انہی کاموں کی توفیق دے جن میں اسلام کا غلبہ ہو، نیز تمام مسلمان اور ملک و قوم کی بہتری ہو۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیری شریعت کی نفاذ کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیرے بندوں کے لیے رحمت دل بنا دے۔ ہمارے امیر مدینہ کو خصوصی طور پر کامیابیاں اور خصوصی مدد و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے۔ یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما،
یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کو پاک فرما دے، یا اللہ مسجد اقصیٰ کو جارحین اور غاصبوں سے پاک فرما دے، یا اللہ مسجد اقصیٰ کو روز قیامت تک کے لیے عالی شان بنا دے، یا اللہ پوری دنیا میں ہمارے مجاہد بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین میں ان کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین میں ان کی مدد فرما، یا اللہ عراق میں ہمارے بھائیوں کی اصلاح فرما، یا اللہ ملک شام میں بھی ان کی اصلاح فرما، یا اللہ شام میں ہمارے بھائیوں کی ظالموں کے خلاف جلد از جلد مدد فرما، یا اللہ یمن میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ برما، اراکان اور پوری دنیا میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مشکل کشائی فرما، مقروض لوگوں کی قرض چکا دے، تمام مسلمان مریضوں کو شفایاب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پورے اجتماع کو رحمت سے ڈھانپ دے، یہاں سے جانے کے بعد ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھنا، ہمارے اندر اور ہمارے آس پاس کسی کو بھی محروم اور بدبخت نہ چھوڑنا۔ یا اللہ اس ملک کے عقائد اور قائد کی حفاظت فرما، یہاں کے امن باہمی اتحاد، استحکام، اتفاق اور خوشحالی کو تحفظ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ ساتھ تمام مسلم ممالک کو مکاروں اور عیاروں کی چالوں سے محفوظ بنا، کینہ پرور لوگوں کے کینے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، جارحیت سے بچا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے سیکیورٹی فورس کے جوانوں کی کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ ہمارے سیکیورٹی فورس کے جوانوں کو کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین اور سرحدوں میں مصروف عمل ہمارے سیکیورٹی فورس کے جوانوں کو کامیابیاں عطا فرما، ان کی سرحدوں پر مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری سرحدوں پر ہمارے فوجیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کے نشانے درست فرما، یا اللہ جانثاروں کو شہداء میں قبول فرما، زخمیوں کو شفایاب فرما، بیماروں کو بیماری سے چھٹکارا عطا فرما، انہیں سلامت اور مال غنیمت کے ساتھ فتح اور غلبے کی صورت میں واپس لوٹا، اشتعال انگیزی پھیلانے والوں پر انہیں فتح نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی غنی ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں مایوس مت فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما، یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما، یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنا فضل مت روک، یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہی بخشنے والا، ہم پر موصلہ دار بارش نازل فرما۔ ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ہمارے پروردگار ہمارے اعمال قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین، ہمارے اجداد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تیرا رب جو کہ عزت کا بھی پروردگار ہے، وہ مشرکوں کی بیان کردہ تمام باتوں سے پاک ہے۔ سلامتی نازل ہو رسولوں پر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ وسائر بلاد المسلمين كيد الكائدين وحقد الحاقدين خبير. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليهما لبى ملب أو تحلل محرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ذوي الشرف الجلي
والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، وسلم المعتمرين والزائرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا، وأصلح ووفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، واجزه خير الجزاء على ما قدم ويقدم للحرمين الشريفين وللمسلمين في كل مكان. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، وخص بالتوفيق والتسديد والعون والتأييد أميرنا أمير المدينة النبوية المنورة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم أصلح حال إخواننا في العراق وفي بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام عاجلا غير آجل على الطغاة الظالمين. اللهم أصلح حال إخواننا في اليمن وفي بورما وفي أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها واجتماعها ورخاءها يا رب العالمين. اللهم رد عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا العاملين في الحرمين الشريفين وفي مناطق هذه البلاد المباركة. اللهم انصرهم على ثغورنا وحدودنا يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا في ثغورنا وحدودنا، اللهم سدد رميهم، اللهم اقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين منصورين نصرا مؤزرا على المعتدين الظالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا
ووالديهم وسائر المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.